الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ یقین ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، یہ یقین ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو یا رب تجھ پر، کیوں نہ ہو ناز گنہگاروں کو یا رب تجھ پر، تو نے بخشش کو اتارا ہے سزا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ اللہ کی رحمت و کرم پر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ ساری تعریف اس پروردگار عالم کی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو بڑا رحمان و رحیم ہے، جو اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، بالخصوص ہم انسانوں کو، کیونکہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس نے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے ہمیشہ ہادی بھیجے تاکہ ہم وہ راہ چنیں جو اس کو پسند ہے۔ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، ہمیں امتی محمدی بنایا، ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈالی، ہمیں ولایت سے سرفراز کیا، ہمیں عزاداران حسین بنایا، ہمیں منتظرین امام زمانہ بنایا۔ ہم یہ نعمت عطا کر کے ان کے ذریعے سے ہمیں دعاؤں کا سلیقہ سکھایا تاکہ ہماری زندگی اندھیری اور ادھوری نہ رہے مگر کامیاب اور کامران ہو۔ ہم پروردگار عالم کے بہت شکر گزار ہیں کیونکہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اہل بیت کی حمد و ثنا کرنے کے لیے جمع ہو جائے۔ شاعر نے بہت بہترین انداز میں پیش کیا ہے کہ کیا ہے اللہ سے راز و نیاز کرنا،
اور کیا ہے اس سے دعا مانگنا۔ کچھ اس طرح پیش کیا ہے، فریاد کر رہے ہیں تیری ہی بارگاہ میں، فریاد کر رہے ہیں تیری ہی بارگاہ میں، امیدوار ہے کہ لے لے اپنی پناہ میں۔ عزم و عمل میں پختہ کر دے تو ہمیں، عزم و عمل میں پختہ کر دے تو ہمیں، ہو جائے تاکہ اپنی قسمت پہ ناز ہمیں۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور دعا کے لیے یہ بتایا ہے، مظلومیت کی ڈھال ہے تلوار ہے دعا، مظلومیت کی ڈھال ہے تلوار ہے دعا، تنہائیوں میں مونس و غمخوار ہے دعا، مومنوں کے واسطے تو یہ ہتھیار ہے دعا، ہر درد لا دوا کی مکمل دوا ہے دعا۔ ہر ایک دل کی دعا قبول ہونے کے لیے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ دعائے کمیل جناب خضر علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، جسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اپنے صحابی کمیل بن زیاد کو تعلیم دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے کمیل، اگر تم اس دعا کو ہر شب جمعہ یا ہر مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار پھر یا زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو تو خدا سے قربت تکمیل حاجت عطا ہوں گی۔ یہ دعا مشکلات کا حل ہے، گناہوں کی بخشش کا حل ہے، روزی میں وسعت کا ذریعہ ہے، اور دشمنوں سے نجات پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دعائے کومیل ایک مشہور معروف دعا ہے، جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ایک کمزور اور ناتواں انسان کس طرح فریاد کرتا ہے، کس طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اور کس طرح سے خدا کی کبریائی کا اعتراف کرتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، کس طرح سے اللہ کی قدرت و طاقت کا اعتراف کرتا ہے، اور اپنی خود کی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ عظیم دعا پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور نیت کرتے ہیں۔ یہ دعائے کومیل پڑھتے ہیں نیابت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی جانب سے، اپنے وقت کے امام یوسف زہرا مہدی دورہ کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، آبا و اجداد کی جانب سے، اہل و عیال کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کے لیے کہا ان کی جانب سے، جو بیمار اور پریشان حال ہے، جو خود نہیں پڑھ سکتے ان کی جانب سے، سب عزیز و اقربا زندہ یا مرحوم کی جانب سے، قربتاً اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری اس رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور تیری اس قوت کے واسطے سے جو ہر چیز پر غالب ہے، جس کے سامنے تمام چیز سر نگو ہے اور تمام چیزیں جھکی ہوئی ہے، اور تیری اس عظمت کے واسطے سے جس سے تو ہر چیز پر حاوی ہو گیا ہے، اور تیری اس عزت کے واسطے سے جس کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تیری اس بزرگی کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس قدرت کے واسطے سے جو ہر چیز سے بلند ہے، اور تیری اس ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کے فنا کے بعد بھی باقی رہنے والی ہے، اور تیرے ان ناموں کے واسطے سے جنہوں نے تمام چیزوں کی قوت کی دستگیری کی ہے، اور تیرے اس علم کے واسطے سے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور تیری اس ذات کی اس تجلی کے واسطے سے جس سے ہر چیز روشن ہے۔
اے نور اے بے انتہا پاک، اے نور اے بے انتہا پاک، اے نور اے بے انتہا پاک، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس، یا نورو یا قدوس۔ اے سب سے اول اور اے سب سے آخر، خدایا ہمارے ان سب گناہوں کو بخش دے جو عصمت کے دامن کو چاک چاک کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے ان سب گناہوں کو بخش دے جو عذابوں کو نازل کرتے ہیں۔ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو درجے قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتے ہیں۔ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں۔ خدایا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ خدایا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب کو تو بخش دے، اور جتنی بھی خطائیں کی ہیں انہیں بھی تو بخش دے۔ خدایا تیری یاد کے ذریعے سے تیری حضوری میں نزدیکی چاہتے ہیں، اور تیری حضوری میں تیری ذات کو اپنا سفارش ٹھہراتے ہیں، اور تیری جود و کرم کے واسطے سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے تقرب کی نزدیکی عطا کر، اور اپنے شکر کی توفیق عطا کر، اور اپنے ذکر کی تلقین عطا فرما۔ خدایا ہم تجھ سے عاجز گردن جھکائے ہوئے اور خوف زدہ بندے کے مانند سوال کرتے ہیں کہ تو ہم سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما، اور جو کچھ تو نے ہمارا حصہ لگا دیا ہے اس پر ہمیں راضی رکھ اور قناعت کر، اور ہر حال میں عاجزی سے پیش آئے۔ خدایا ہم تجھ سے اس شخص کی مانند سوال کرتے ہیں جس پر فاقے کے کڑاکے گزرتے ہیں اور سختیوں کے وقت اپنی حاجتوں کو تیرے آگے ہی پیش کرے، اور تیرے پاس جو ثواب کے خزانے ہیں ان کی جانب اس کی رغبت بہت بڑی ہوئی ہو۔ خدایا تیری قدرت بہت بڑی ہے، اور تیرا رتبہ اعلیٰ ہے، اور تیری تدبیر ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور تیرا حکم جاری ہے، اور تیرا قہر غالب ہے، اور تیری قدرت جاری ہے، اور تیری حکومت سے بھاگ نکل جانے کا ناممکن ہے۔ خدایا ہم تیرے سوا کسی کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا نہیں پاتے ہیں، نہ کوئی اپنے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا پاتے ہیں، نہ اپنے کسی عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا پاتے ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو۔ ہم تجھے پاک سمجھتے ہیں اور تیری ہی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنی نادانی سے بڑی ہمت کی ہے، اور کیونکہ تو ہمیشہ ہم پر احسان کرتا رہا ہے اور تیری یاد ہمارے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اسی سے اطمینان کر لیا۔ خدایا اے ہمارے رب، تو نے کتنی ہماری بدیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور کتنی سخت بلاؤں کو ٹال دیا ہے، اور کتنی پریشانیوں سے ہم کو بچا لیا ہے، اور کتنے ناگوار امور کو دور کر دیا ہے، اور کتنی ہماری خوبیاں جن کی ہم مستحق نہ تھے تو نے لوگوں میں مشہور کر دی ہے۔ خدایا اے ہمارے معبود، ہماری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، اور ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، اور ہمارے اعمال نے ہمیں عاجز اور ہمارے گناہوں کو ہم کو جکڑ لیا ہے، اور ہماری امیدوں کی درازگی نے ہمیں اپنا قیدی بنا رکھا ہے، اور دشمن دنیا نے ہمیں فریب سے اور ہمارے نفس نے ہم اپنی بے وفائی اور ٹال مٹول سے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے مالک، اب ہم تجھ سے تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہماری بدعملی
व बद किरदारी हमारी दुआओं को तेरी बारगाह तक पहुँचने से न रोके, और तू हमारे उन पोशीदा राजों के सबब से जिनसे तू वाकिफ है रुसवा ना करना। और हमने छुप छुप कर जो बुराइयां और बदकारियां कर चुके हैं, हमारी दायमी कोताही, जहालत, नादानी, ख्वाहिशों की कसरत और हमारी गफलत की वजह से हमें सज़ा देने में जल्दी ना करना। हमारे माबूद, तेरी इज्जत का वास्ता हम पर हर हाल में मेहरबान रहना और हमारे तमाम मामलात में शान मेहरबानी दिखाना। है माबूद, ए हमारे रब, तेरे सिवा कौन है जिसे हम अपनी मुसीबतें दूर करने का और अपनी हालत पे हमदर्दी करने का सवाल करें। ए माबूद, ए हमारे आका, ए हमारे रब, तूने हमारे लिए जो भी कोई हुक्म जारी किया है उसमें हमने अपनी ख्वाहिश नफसानी की पैरवी की और उसकी कोई निगरानी ना की। हमारे दुश्मन शैतान ने इस ख्वाहिश नफसानी को हमारी नज़र में जीनत दे दी। इसी तरह जो ख्वाहिशें हमारे दिल में पैदा हुई उसके ज़रिए से हमारे दुश्मन शैतान ने हमको धोखा दिया और क़ज़ाए क़दर ने इस मामलात में उसकी मदद की। इस तरह तेरी मुकर्रर की हुई हदों से और तेरी जारी की हुई हुक्मों से हम तजावुज़ कर गए और हमने तेरे कुछ फरमानों की मुखालिफत की। बहरहाल इस तमाम आलात में हमारे ज़िम्मे तेरी हम्द बजा लाना वाजिब है, और जिन चीज़ों में तेरा फैसला हमारे खिलाफ जारी हुआ और तेरा हुक्म और तेरी आजमाइश हमारे लिए लाजिम हुई उसमें हमारी कोई हुज्जत नहीं है। ए माबूद, बाद अपनी कोताही और अपने नफ्स पर ज़्यादती करने का हम एतराफ़ करते हैं और पशेमानी के साथ इनकिसारी की हालत में तलबे मग़फ़िरत करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इकरार करते हुए, एतराफ़ करते हुए, गुनाहों से दूर होने के यकीन के साथ तेरी हुजूरी में हाजिर हुए हैं। इसलिए जो कुछ हमसे हो गया है उसमें न कहीं हम भागने का ठिकाना पाते हैं, न रोने पिटने की जगह कि वही जाकर अपने मामला पेश करे, सिवा के इसके कि तू हमारे उज़्र गुनाह कबूल कर ले और अपनी वुसअत रहमत में हमें दाखिल कर ले। इसके सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। खुदावंदा जो हमारे उज़ूर गुनाह कबूल कर ले और हमारी सख्ती की तकलीफ़ पर रहम फरमा और हमारी जकड़बंदियों को दूर फरमा। ए हमारे परवरदिगार, हमारे बदन की नातवानी और चमड़ी की कमज़ोरी और हमारी हड्डियों की नाजुकी पर रहम फरमा। ए वो जिसने हमें पैदा किया, हमें अच्छे नाम अता किए, हमारी परवरिश का सामान मुहैया कर दिया। परवरदिगार, और हमारे हक़ में हर तरह की नेकी की, हमें गिज़ा देने के असबाब मुहैया किए। ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, जैसे तूने करम की इब्तिदा की थी और पहले हमारे हक़ में नेकी अता की थी, वैसे ही तू बरकरार रखियो। ए हमारे माबूद, ए हमारे सरदार और ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे आका और रब, क्या हम तेरे बारे में ऐसा गुमान करें कि तू हमें आग का अज़ाब देगा जबकि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, और बाद हमारे दिल तेरी मारिफत से घिर जाने के और हमारी ज़ुबान से तेरा ज़िक्र जारी रहता है और हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत की गिराबंदी है, और बाद इसके कि हम अपने गुनाहों का भी एतराफ़ कर चुके हैं
اور گر گڑا کر تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ کیا تو ہمیں جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھیں گا؟ ہرگز نہیں، یقیناً یہ گمان تیری ذات سے بہت دور ہے، کیونکہ تیرا کرم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ تو اس کو برباد کر دے جس کی تو نے پرورش کی ہو، یا اس کو دور کر دے جس کو تو نے نزدیک کیا ہو، یا اس کو نکال دے جسے تو نے خود پناہ دی ہو، یا اسے بلا کے حوالے کر دے جس کی تو نے مدد کی ہو، یا جس پر تو نے ترس کھائی ہو۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے معبود اور ہمارے مولا، ہم کیسے مان لے کہ تو آتش جہنم کو ان چہروں پر مسلط کر دے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے ہو، اور ان زبان پر مسلط کر دے گا جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کے بارے میں بول چکی ہو اور تیرے شکریہ میں تیری تعریف کر چکی ہو، اور ان دلوں پر مسلط کر دے گا جو اظہار حقیقت کے طور پر تیرے معبود ہونے کا اعتراف کر چکے ہو، اور ان ضمیروں پر مسلط کر دے گا جنہیں تیرا علم اس قدر حاصل ہوا ہو کہ وہ ہر حال میں تجھ سے ڈرتے رہتے ہو، اور ان اعضاؤں پر جو تیری فرما برداری کے لیے خوشی خوشی تیز رفتار کے ساتھ قدم بڑھا چکے ہو، اور خلوص کے ساتھ طلب مغفرت کی التجا کر چکے ہو۔ اے صاحب کرم، نہ تو یہ تیری طرف ایسا گمان بھی ہے اور نہ تیرے فضل و کرم سے ایسا گمان ہے۔ اے صاحب کرم، اے ہمارے پروردگار، ہماری کمزوریوں کو تو جانتا ہے کہ دنیا کی ذرا ذرا سی آزمائش اور اس کی معمولی تکلیف اور جو ناپسند چیز اہل دنیا پر گزرتی رہتی ہے انہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آزمائش اور تکلیف دائمی اور قائمی نہیں ہوتی، اس کی مدت تھوڑی ہوتی ہے اور ان کی بقا چند روز کی ہی ہوتی ہے، تو بھلا پھر ہم سے آخرت کی بلا اور عذاب اور مصیبت کیسے برداشت ہم کریں گے، کیونکہ وہاں کی مدت لمبی ہوگی اور باقی رہنا اس کا دائمی ہوگا، اور جو اس میں پھنس جائیں گا انہیں عذاب کو ہلکا نہ کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غضب، تیرے انتقام اور تیرے غصے کے سبب سے ہوگا، اور تیرے غصے کو نہ آسمان برداشت کر سکتا ہے اور نہ زمین۔ ہمارے سردار، اے ہمارے آقا، تو بھلا ہماری کیا حالت ہوگی، کیونکہ ہم تو تیرے ایک کمزور، ذلیل، حقیر، مسکین اور عاجز بندے ہیں۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے سردار اور مولا، ہم کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کرے اور کن کن باتوں کے لیے روئے اور چلائے، دردناک عذاب اور اس کی سختی کے سبب، یا طولانی بلا اور اس کی طویل مدت کے باعث، اور اگر تو نے ہمیں عذابوں میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کر دیا جو عذاب کے مستحق ہے، ان کا اور ہمارا گڑھ جوڑ کر دیا، اور اپنے دوست اور محبت کرنے والوں سے جدائی کر دی، تو اے ہمارے پروردگار، ہمارے معبود، ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، ہم مان لے کہ ہم تیرے عذاب پر صبر کریں گے، پر تیری رحمت کی جدائی پر کیوں کر صبر کریں گے، اور مان لے کہ ہم تیری آگ کی حرارت سہ لیں گے، مگر تیری نظر کرم کو بدل جانے کو برداشت نہیں کر پائیں گے، یا آتش جہنم میں کیوں کر قرار پائیں گے جبکہ تیری معافی کی امید لگی ہوئی ہے۔ اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، تیری عزت کی قسم کھا کر عرض کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں بولنے کی قوت کے ساتھ باقی رکھے تو ہم جہنم والوں کے درمیان ضرور اسی طرح فریاد کریں گے
جس طرح عذاب کے امیدوار تڑپ کر فریاد کرتے ہیں اسی طرح ہم چیخیں گے اور تیرے روبرو سب کچھ دیکھنے والوں کی طرح گریہ و زاری کریں گے اور تجھے پکاریں گے، کہاں ہے اے مومنوں کی سرپرست، اے معرفت رکھنے والے کی آرزو، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے فریادیوں کے فریاد رس، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے سچوں کے دلی دوست، اے تمام کائنات کے معبود، اے ہمارے خالق، تیری ذات پاک ہے اور ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہم تیرے بارے میں ایسا خیال کریں کہ تو جہنم کے اندر کسی ایسے بندے کی جسے اس کی مخالفت کے سبب سے اس میں قید کیا گیا ہو اور جو اپنی نافرمانی کی وجہ سے اسے عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اپنی خطا و گناہ کے بدلے میں وہ تیری رحمت کے امیدوار شخص کی طرح تیرے سامنے چیخ رہا ہو اور تیری توحید پرستوں کے لہجے میں تجھے پکارتا ہو اور تیری ربوبیت کا واسطہ دے کر تجھی سے وسیلہ قرار دیتا ہو، اس کی آواز سنے گا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، وہ شخص کیوں کر عذاب میں باقی رہیں گا جبکہ اسے تیرے گزشتہ حلم و کرم اور رحمت کی امید لگی ہوئی ہے، اور اسے آتش جہنم تکلیف کیسے پہنچائیں گی جبکہ یہ تیرے احسان اور تیری رحمت کی آس لگائے ہوئے ہے؟ یا جہنم کا شعلہ کیسے جلائیں گا جبکہ اس کی آواز کو تو سن رہا ہے اور اس کی منزل کو دیکھ رہا ہے؟ اسے جہنم کی آواز میں پریشان کیسے کرے گا جبکہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہو، اور وہ کیسے جہنم کے طبقے میں پریشان رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی کو جانتا ہو؟ یا جہنم کے شعلے اور فرشتے اسے کیسے جکڑیں گے جبکہ وہ تجھے برابر پکارتا ہو، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب۔ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارا پانے میں تیرے کرم کی امید رکھتا ہو اور تو اسے اسی میں پڑا رہنے دے؟ یہ بات تجھ سے بہت دور ہے، نہ تو تجھ سے یہ گمان ہے، نہ تیرے فضل سے ایسی کسی کو پیش آئی ہے، اور نہ اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے اہل توحید کے ساتھ کبھی ایسا معاملہ کیا ہو۔ پر ہم تو یقین کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو نے اپنے نافرمانوں کے لیے عذاب کرنے کا حکم نہ لگا دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو آتش جہنم میں دوامی سزا دینے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو آتش جہنم کو بالکل سرد کر دیتا، اور وہ بھی اس طرح کہ سلامتی ہی سلامتی رہتی اور اس سے کسی ایک کا بھی مقام اور ٹھہرنے کی جگہ نہ مقرر فرماتا۔ لیکن تو نے قسم کھائی ہے کہ تو اس سے کل نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اور سرکشوں کو ہمیشہ کے لیے اس میں ڈال دے گا، اور تو کہ تیری تعریف بزرگ ہے یہ فرما چکا ہے کہ کیا وہ شخص جو مومن اور فرما بردار ہو اور وہ شخص جو فاسق اور نافرمان ہو وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اے ہمارے معبود، اے ہمارے سردار، ہم تجھے اس قدرت کا واسطہ دے کر جو تجھ کو حاصل ہے اور اس رحمت کا واسطہ دے کر جو تو نے یقینی طور پر لازم کر دی ہے اور جن پر تو نے وہ لاگو کیا ہے، ان سب کو تو نے
مغلوب کر دیا ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں اس رات میں اور خاص کر اس وقت میں۔ ہمارا ہر ایک وہ جرم جو ہم سے ہو گیا ہے وہ بخش دے، اور ہر وہ گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں وہ معاف کر دے، اور ہر وہ برائی جس کو ہم نے چھپا کر کی ہے، اور ہر وہ نادانی جو ہم سے عمل میں آئی ہے اس کو ہم نے چھپا کر کی ہے یا ظاہر کی ہے یا پوشیدہ بجا لائے ہو یا علل اعلان، اور ایسی بدی جس کو درس کرنے کا تو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے، اور وہ سب معاف کر دے، وہ سب معاف کر دے معبود۔ کرامن کاتبین کو تو نے ہمارے ہر فعل کی نگرانی سپرد کی ہے، اور اعضاء کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو نے ہمارے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے، اور ان کے پس پشت تو خود ہمارے اعمال کی نگرانی کرتا ہے، اور اس چیزوں کا گواہ ہے جو ان سب کی نظر سے بھی مخفی رہتی ہے، حالانکہ اپنی رحمت سے تو ان سب چیزوں کو چھپاتا رہتا ہے اور اپنے فضل سے ان پر پردہ ڈالتا رہتا ہے۔ اور یہ سوال کرتے ہیں کہ ہر اچھائی میں جو تو نازل فرمائے، اور ہر نیکی میں جسے تو پھیلائے، اور ہر رزق میں جسے تو وسعت کر دے، اور ہر گناہ کی بخشش میں، اور ہر خطا کے پوشیدہ فرمانوں میں ہمارا بھی بڑا حصہ لگا دینا۔ اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے معبود، اے ہمارے سردار، اے ہمارے مولا، اے ہماری غلامی کے مالک، اے وہ کہ جس کے ہاتھوں میں ہماری تقدیر ہے، اے ہمارے نقصان اور ہماری مسکینی کی حالت جاننے والا ہے، اے ہمارے فقر و فاقہ میں ہماری خبرگیری لینے والا ہے، اے ہمارے رب، یا 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 رب۔ ہم تجھ سے تیرے حق، تیری پاکیزگی اور بہت شاندار صفت اور ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری راتیں اور دنوں کے وقتوں میں اپنی یاد میں بھرپور کر دے، اور اپنی خدمت میں لگا رہنے کی دھن لگا دے، اور ہمارے اعمال کو اپنی حضور میں مقبول فرما، اور ہمارا حال اپنی حضوری میں، اور ہمارا حال یہ ہو کہ ہم ہمیشہ تیری ہی خدمت کیا کرے۔ اے ہمارے سردار، اے وہ جس پر ہمارا بھروسہ ہے، اے وہ جس کی بارگاہ میں ہم اپنی حالت کی شکایت کرتے ہیں، اے ہمارے رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، ہمارے اعضاء کو اپنی خدمت میں لگے رہنے کے لیے مضبوط کر دے، اور اسی ارادوں کے لیے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے بہت ڈرتے رہے اور ہمیشہ تیری خدمت میں لگے رہے، تاکہ سبقت کرنے والوں کے میدان میں تیری حضوری حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور تیری خدمت میں پہنچنے کے لیے تیز تیز چلتے رہے، اور تیری نزدیکی حاصل کرنے کے شوق رکھنے والوں کا شرف ہمیں حاصل ہو، اور تیری جناب سے اخلاص رکھنے والوں کی نزدیکی ہمیں بھی حاصل ہو، اور تجھ پر پورا یقین رکھنے والوں میں شامل ہو جائے، اور مومنوں کے ساتھ تیرے رحم و کرم کے پڑوس میں اکٹھا ہو جائے۔ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو سب کچھ جاننے والا ہے، ہم نہیں جان سکتے ہیں، نہ لوگوں کے دلوں کو پہچان سکتے ہیں، تو اے معبود، جو کوئی بھی ہمارے ساتھ بدی کرنے کا ارادہ کرے یا فریب کرنے کا ارادہ کرے، اس سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جو حصہ پانے میں تیرے نزدیک بہترین ہو،
اور باعتبار مرتبہ تجھ سے بہت قریب ہو، اور تیری حضوری میں ان کو خاص خصوصیت حاصل ہو، اس لیے کہ یہ رتبہ تیرے خاص فضل کے سوا کسی کو نہیں مل سکتا۔ بس عطا کر ہمیں یہ اپنے فضل و کرم سے، اور اپنی شان کے مطابق ہم پر مہربانی فرما، اور اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرما، اور ہماری زبانوں کو اپنی یاد میں مشغول فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں مصروف فرما، اور ہماری دعا کو خوبی کے ساتھ قبول فرما۔ اے معبود حقیقی، ہم پر احسان کر اور ہماری لرزش کو درگزر فرما، ہماری بدی، برائیوں، کمی، کمزوریوں کو دور فرما، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو نے اپنے بارے میں جو طے کیا ہے کہ جو بشر تیری عبادت کیا کرے اور تجھ ہی سے دعا مانگے، تو انہی کی دعا قبولیت کی تو نے خود ذمہ داری لی ہے۔ تو اے پروردگار، ہم نے تیری ہی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، بس تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہماری دعا قبول کر لے، اور ہماری منزل مراد تک ہمیں پہنچا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں نا امید نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں سے جتنے بھی ہمارے دشمن ہیں ان سب کے شر سے ہمیں بچا لے۔ اے اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے والا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، یا سری الرضا، انہیں بخش دے جو دعا کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ یقیناً تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اے وہ جس کا نام دوا، اور جس کی یاد شفا، اور جس کی اطاعت بے نیاز بنا دینے والی ہے۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا، ان بندوں پر رحم کر جن کی پونجی امید ہے، اور جس کے ہتھیار گریہ اور زاری ہے۔ اے نعمتوں کو گوارا بنانے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کو روشنی پہنچانے والے، اے سب کچھ جاننے والے، جس نے کسی سے تعلیم نہیں پائی ہے، تو ہمارے حق میں وہ کر جو تیری شان کے لائق ہے۔ اے اللہ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج، اور ایسا سلام بھیج جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم، ہم نے تیری بارگاہ میں دعائے کومل پڑھی، اسے تو تیری عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ اسے پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو تیری رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ پروردگار عالم، یہ دنیا ظلم و زور سے اور جھوٹ اور فریب سے بھر گئی ہے، اس میں امن و امان اور سکھ چین کی فضا قائم کرنے کے لیے ہمارے وقت کے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ ان کی پہلی آواز پہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمارے دل کو ان کی معرفت اور مودت سے منور فرما۔ ان کے قلب نازنین کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما۔ غیبت کے دور میں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جب وہ ظہور فرمائے تو ان کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما۔ ان کے بہترین مددگار میں ہمیں شامل ہونے کے قابل بنا دے، ہمیں ان کی راہ کے راہی بنا دے، ہمارے ہر معاملات میں ان سے رابطہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ ابھی ہمارے امام کے سچے منتظرین میں ہمیں شامل عطا فرما۔ ہمارے وہ سب گناہوں کو بخش دے جو ان کے ظہور میں تاخیر فرماتے ہیں۔ یوم ابدل ہمیں امام زمانہ سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله
فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. خوشنودی شہنشاہ کائنات آقا امام زمانہ، بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مدد کیجئے یا امام زمانہ، مدد کیجئے یا امام زمانہ. ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، ہٹا دیجئے غیبت کا پردہ خدا را، پردہ خدا را. مدد کیجئے یا امام زمانہ. بڑی آفتیں ہیں زمانے پہ مولا، پریشان شیعہ کہاں جائے مولا. پکارا تمہیں جب ہوا دل یہ مضطر، مدد کیجئے یا امام زمانہ. بلاؤں نے گھیرا نہیں کوئی ساتھی، اندھیرا ہے ہر سو اداسی ہے چھائی. تمہارے قدم سے ہو دنیا منور، مدد کیجئے یا امام زمانہ. بھور میں ہے کشتی بچانے کو آؤ، غم زندگی سے چھڑانے کو آؤ. محمد کی جان ہو سفینے کے لنگر، مدد کیجئے یا امام زمانہ. گناہ گار ہوں اور شرمندہ مولا، مگر آپ پر ہی ہے مجھ کو بھروسہ. کرو رہبری آپ برائے پیمبر، مدد کیجئے یا امام زمانہ. تمنا یہ دل میں
کچھ ہے میری ہے امید ہوگی بہت جلد پوری میرے حق میں کر دیجیے جو کچھ ہو بہتر مدد کیجیے یا امام زمانہ ہٹا دیجیے غیبت کا پردہ خدا را پردہ خدا را مدد کیجیے یا امام زمانہ تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم